ناظرین آداب 19 ستمبر 2021 مطابق 11 سفر کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اودھ نامہ میں شائع اہم خبریں اس طرح ہیں۔ پنجاب کی 2 بار کمان سنبھالنے والے کیپٹن امریندر سنگھ نے طویل عرصے سے پارٹی میں جاری تنازع کے سبب آج شام وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دے کر تمام قیاس آرائیاں ختم کر دی۔ ان کے ساتھ ان کے کابینہ کے ساتھیوں نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ ہفتے کو کیپٹن امریندر سنگھ نے گورنر بنواری پروہت سے ملاقات کی اور اپنا استعفیٰ پیش کیا۔ کیپٹن نے کہا کہ میں نے آج صبح ہی فیصلہ کر لیا تھا اور اس سلسلے میں پارٹی کی سربراہ سونیا گاندھی کو بھی بتا دیا تھا۔ میرے ساتھ یہ تیسری مرتبہ ہو رہا ہے، میں یہاں ہوم لیٹڈ محسوس کر رہا ہوں۔ اب انہیں جس پر بھروسہ ہوگا وہ اس کو وزیر اعلیٰ بنا لیں گے۔ کیپٹن امریندر سنگھ نے مزید کہا کہ میں ابھی کانگریس پارٹی میں ہوں، میں اپنے حامیوں سے مشورہ کروں گا اور پھر مستقبل کے بارے میں فیصلہ لوں گا۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کیپٹن امریندر سنگھ کے استعفے کے بعد آج کانگریس کے ارکان اسمبلی کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ اب پارٹی صدر سونیا گاندھی ریاست کے نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کریں گی۔ دوسری خبر کے مطابق ساہتیہ اکیڈمی نے آج 20 زبانوں میں اپنے سالانہ ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ کی تقریب منعقد کی، جس میں شاعری کی 7 کتابیں، 4 ناولز، 5 مختصر کہانیوں، 2 ڈراموں کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ 2020 کے لیے نوازا گیا۔ پروفیسر حسین الحق کی اعلیٰ خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے بھی انہیں نوازا گیا ہے اور اکیڈمی کی مجلس انتظامیہ کی میٹنگ میں 24 ہندوستانی زبانوں کے ساہتیہ اکیڈمی ترجمے ایوارڈ 2020 کے لیے کتابوں کے انتخاب کو بھی منظوری مل گئی ہے۔ پروفیسر حسین الحق کی اعلیٰ خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ساہتیہ اکیڈمی نے انہیں بھی ایوارڈ سے نوازا ہے۔ ساتھ ہی اکیڈمی کی مجلس انتظامیہ کی میٹنگ میں 24 ہندوستانی زبانوں کے ساہتیہ اکیڈمی ترجمہ ایوارڈ 2020 کے لیے کتابوں کے انتخاب کو بھی منظوری مل گئی ہے۔ اردو میں ترجمے کے لیے ممتاز مترجم صبیہ انور کو ان کے بہترین ترجمہ فدائے لکھنؤ کے لیے منتخب کیا گیا ہے، جو پروین طلعت کی انگریزی افسانوی مجموعے ٹیلز آف دا سٹی اینڈ اٹس پیپل فدائے لکھنؤ کا انگریزی سے اردو ترجمہ ہے۔ انکم ٹیکس محکمے نے فلم اداکار سونو سود کے گھر اور دفاتر پر چھاپہ ماری کے بعد 20 کروڑ روپے کے ٹیکس چوری کا پتہ لگایا ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے اہلکاروں نے کچھ روز پہلے گھر اور مقامات پر چھاپے مارے اور وہاں سے دستاویزات ضبط کیے ہیں، جن سے پتہ چلا ہے کہ وہ ٹیکس چوری میں ملوث ہے۔ بتا دیں سونو سود نے کورونا وائرس کے دوران بیماروں اور حاجت مند لوگوں کی کافی مدد کی، یہاں تک کہ کچھ آکسیجن سلنڈر بھی فراہم کیے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہزاروں بے آسرا ورکر کے وہ مددگار بھی رہے تھے۔ چند مہینے قبل سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان کرنے والے سابق مرکزی وزیر اور آسنسول سے بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ بابل سپریو نے ترنمول کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ مرکزی وزارت سے استعفیٰ دینے کے بعد انہوں نے اپنے فیس بک پر سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، مگر چند مہینے بعد ہی وہ اپنے اس اعلان سے مکر گئے۔ اس سے قبل بھی انہوں نے پارلیمنٹ کی رکنیت سے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا تھا، مگر بعد میں انہوں نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ سماجی انصاف کے مرکزی وزیر مملکت رام داس اٹھاولے نے ہفتے کے روز کہا کہ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے کے جمعے کے روز اورنگ آباد میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے تعلق سے مستقبل کے حلیف کے بارے میں بیان کا وہ خیر مقدم کرتے ہیں۔ مسٹر اٹھاولے آج یہاں ایک پریس ریلیز جاری کر کے کہا کہ شیو سینا اور بی جے پی کا اتحاد آج بھی ہو سکتا ہے، ابھی وقت گیا نہیں ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق ضلع فیروز آباد میں ڈینگو اور وائرل بخار کا قہر جاری ہے۔ میڈیکل کالج کے ڈینگو وارڈ میں 110 نئے مریض علاج کے لیے داخل کرائے گئے ہیں۔ اس وقت میڈیکل کالج میں 365 مریضوں کا علاج جاری ہے۔ مولانا سید بیدار حسین کے انتقال پر دفتر مجلس علماء ہند میں تعزیتی جلسہ منعقد ہوا، جس میں مولانا مرحوم کے علمی خدمات اور اوصاف حمیدہ کو یاد کیا گیا۔ جلسے میں مولانا نثار احمد زین پوری، عادل فراز نقوی، جناب اعجاز حیدر اور دیگر اراکین دفتر موجود رہے۔ مجلس علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا سید کلب جواد نقوی نے کہا کہ یقیناً مولانا بیدار حسین قدس سرہ کی رحلت علمی دنیا کا بڑا خسارہ ہے، جس کی تلافی ممکن نہیں۔ مولانا مرحوم اپنے علم و ادب، حسن خلق، تدریسی صلاحیتوں اور فقہی تبحر کے لیے جانے جاتے تھے۔ ایک زمانے تک معروف علمی درسگاہ مدرسہ سلطان المدارس کے مدیر بھی رہے۔ اس کے علاوہ دیگر علمی اداروں اور مدارس سے بھی ان کی وابستگی رہی۔ ان کے سینکڑوں شاگرد دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، جو خدمت قوم اور علوم آل محمد علیہ السلام کی نشر و اشاعت میں مصروف ہیں۔ ان کے انتقال پر علمی دنیا سوگوار ہے۔ مولانا صفی حیدر نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ عالم کی موت ایک فرد کی نہیں، ایک عالم کی موت ہے۔ مدعیان علم تو بہت ہیں، عالم مل بھی جائیں تو باعمل ملنا مشکل ہے۔ ایسے میں عالم باعمل سادگی کا پیکر مولانا سید بیدار حسین نے رحلت فرمائی۔ مولانا سید بیدار حسین مرحوم مغربی اتر پردیش کے مظفر نگر ضلع کے رہنے والے تھے۔ جامعہ سلطانیہ اور حوزہ علمیہ نجف اشرف میں تعلیم حاصل کی اور 4 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک آپ نے سلطان المدارس کے علاوہ دیگر مدارس میں بھی تدریس کے فرائض انجام دیے۔ آج ان کی رحلت سے جہاں ان کے
پسماندگان، وابستگان اور شاگردان غمگین ہیں، وہیں علاقے کے مومنین بھی افسردہ ہیں۔ اللہ تعالی رحمت و مغفرت فرمائے، جوار اہل بیت علیہ السلام میں بلند درجات عطا فرمائے۔ گزشتہ روز سماجوادی پارٹی مہاراشٹر کے صدر ابو عاصم اعظمی نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے قومی صدر مولانا سید رابع حسنی ندوی سے ملاقات کے سلسلے میں مولانا کے آبائی گاؤں تکیہ رائے بریلی پہنچ کر حسب معمول اکابرین کی یادگار مولانا رابع حسنی سے خصوصی ملاقات کر دعاؤں اور ملک و ملت اور بالخصوص آنے والے اسمبلی انتخابات کے لیے دعائیں لی، اور طلب ہے کہ سابق کابینہ وزیر اعظم خان کے جیل میں ہونے کی وجہ سے اقلیتوں اور ملی حقوق سمیت مسلم لیڈرشپ اور سماجوادی پارٹی کے موقف کو لے کر سیاسی گلیاروں اور اقلیتی طبقے میں چمیگوئیوں کا بازار گرم ہے۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کے مطابق اکھلیش یادو نے مسلم ووٹر بالخصوص علماء پر اثر ڈالنے اور ان کی نبض ٹٹولنے کی ذمہ داری ابو عاصم اعظمی پر عائد کی ہے۔ آئندہ سال ہونے والے اسمبلی انتخابات کو کسی بھی حالت میں جیتنے کی ادھیڑ بن میں مشغول بی جے پی نے سوشل انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ ترقیاتی پروجیکٹوں کی تیزی کے ساتھ تکمیل کو اولین ترجیح پر رکھا ہے۔ پارٹی کی جانب سے الگ الگ طبقات کے ساتھ سمیلن کا انعقاد اور 8,800 کروڑ روپے کے 107 پروجیکٹوں کو انتخابات سے پہلے پورا کرنے کا ٹارگٹ بھی طے کیا گیا ہے۔ انہی ترقیاتی پروجیکٹوں کو انتخابی تشہیر میں پیش کر کے عوام کو اپنی طرف مائل کرنے کا فارمولہ بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ بی جے پی جہاں ایک جانب غیر یادو، او بی سی اور غیر جاٹو ایس ٹی سماج کے لوگوں کا سمیلن کر رہی ہے، تو وہیں بنارس میں 117 پروجیکٹوں کو پورا کر کے اسے عوام کو معاون کر کے ترقی کا ایک ماڈل پیش کرنے کی کوشش میں ہے۔ یہی نہیں، انتخاب سے پہلے وزیر اعظم نریندر مودی کے دیرینہ خواب والے پروجیکٹ کاشی وشوناتھ کاریڈور کو بھی نومبر کے آخر تک پورا کرنے کا ہدف رکھا گیا ہے، اور انتخابات سے ٹھیک پہلے پوروانچل ایکسپریس وے کا افتتاح خود وزیر اعظم مودی کر سکتے ہیں۔ بانی تنظیم المکاتب مولانا سید غلام عسکری تابسرا کے اہلیہ مرحومہ کی ترویح روح کی خاطر تنظیم المکاتب حال گولا گنج لکھنؤ میں قرآن خوانی اور مجلس ترحیم منعقد ہوئی۔ اولاً قاری معین الدین نے قرآن کریم کی تلاوت کی اور حاضرین نے قرآن خوانی کی۔ مولوی رضا موسوی نے بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ مولانا سید منور حسین صاحب انچارج جامعہ امامیہ نے قرآن کی سورہ والذاریات کی 56 نمبر آیت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کو سرنامہ کلام قرار دیتے ہوئے بندگی کی فضیلت پر روشنی ڈالی اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل بیان کیے۔ مولانا سید غلام عسکری تابسرا کی اہلیہ خاتون خانہ تھیں، لیکن تحریک دینداری اور قیام تنظیم المکاتب کے سلسلے میں خطیب اعظم کی ہمراہی اور مدد ان کا نمایاں کردار ہے۔ اودھنامہ میں شائع ضلع کی خبروں میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں سوچھتا پکھواڑا اور آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت متعدد پروگرام منعقد کیے گئے اور شجرکاری بھی کی گئی۔ وائس چانسلر پروفیسر طارق منصور نے پائیدار ترقی کے لیے وسیع پیمانے پر شجرکاری پر زور دیتے ہوئے کہا کہ زندہ رہنے کے لیے آکسیجن ضروری ہے، جو بنیادی طور سے درختوں سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں تاکہ آب و ہوا بہتر ہو اور حیاتیاتی تنوع بھی برقرار رہے۔ وی ایم ہال کے سابق ریزیڈنٹ پروفیسر انیس احمد نے اس موقع پر قدرتی آبپاشی کے سلسلے میں قیمتی مشورے دیے۔ وائس چانسلر پروفیسر طارق منصور اور ڈاکٹر امتیاز احمد نے شجرکاری مہم کے لیے ذاتی طور سے 10-10 ہزار روپے کا عطیہ دیا۔ آخر میں قومی ترانہ و حب الوطنی پر مبنی نغمے میوزک ٹیچر سراج الدین شیخ نے پیش کیے اور سلیم احمد نے اظہار تشکر کیا۔ امروہہ میں آل انڈیا پردھان سنگھ کے اراکین نے اپنے مطالبات کے لیے ایک میمورنڈم مراد آباد بجنور ایم ایل سی پرویز محبوب علی کو ان کی رہائش گاہ محلہ دانشمندان میں پہنچ کر اور مطالبات پورا کرنے کے لیے سرکار کو لکھنے و اسمبلی میں اٹھانے کا مطالبہ کیا۔ 1983 میں پاس شدہ قانون کے مطابق 73 آئین کو لاگو کیا گیا جس سے ملازمین کو فیض ہو سکے۔ میمورنڈم میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ ڈاٹا انٹری اور بیت الخلاء آپریٹر کی تنخواہوں کا انتظام سرکار کے ذریعے کیا جائے، ضلع پنچایت ممبران کے مسائل کا حل ہو سکے، ضلع یوجنا کی میٹنگ میں پردھانوں کو بھی شامل کیا جائے جس سے دیہی علاقوں کی ترقی بہتر طریقے سے ہو سکے، کم سے کم 10 لاکھ روپے کے ترقیاتی کاموں کی تجاویز پردھانوں کو پاس کرنے کی اجازت دی جائے۔ ضلع سنگھرش سمیتی کے زیر اہتمام نگر پالیکا پریشد سنبھل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور پینے کے پانی کے نظم کو درست کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ سمیتی کے چیئرمین سید اسلم نے نمائندوں کو بتایا کہ کافی عرصے سے یہاں کے باشندے صاف پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ نگر پالیکا کے ذمہ داران کو کئی بار اس طرف متوجہ کیا جا چکا ہے مگر ابھی تک کوئی مناسب قدم نہیں اٹھایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا شعبہ صحت یقیناً اس کے لیے کوشاں ہے کہ انسانی زندگی کو تحفظ دیا جائے مگر نگر پالیکا کے ذمہ داران ابھی تک سنجیدہ نہیں ہیں، شاید وہ کسی بڑے حادثے یا کسی بڑی بیماری کے پھیلنے کے منتظر ہیں۔ میرٹھ میں سماجوادی پارٹی اسٹوڈنٹس ونگ اور دلت سینا کی جانب سے وزیر اعظم نریندر مودی کے یوم پیدائش کو یوم بے روزگار کے طور پر منایا گیا۔ اس موقع پر یونیورسٹی کے طلباء نے سڑک پر بیٹھ کر جوتا پالش کیا۔ وہیں دوسری جانب ضلع کلکٹریٹ آفس کے باہر سماجوادی دلت سینا کے کارکنان نے دہلی میں رابعہ سیفی کے ساتھ ہوئی درندگی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اسے انصاف دلانے کی مانگ کی، ساتھ ہی اس کے متعلق ایک میمورنڈم صدر جمہوریہ کے نام پیش کیا گیا۔
دیوبند میں فوڈ انسپکٹر رامجیت سنگھ اور خانقاہ پولیس چوکی انچارج اصغر علی کی قیادت میں شہر کے محلہ شاہ بخاری، ابو المعالی اور جامع مسجد علاقے میں واقع گوشت کی دکانوں کی چیکنگ کی گئی۔ چیکنگ کے دوران افسران نے غیر قانونی طریقے سے چلائی جا رہی گوشت کی 2 دکانوں کو سیل کر دیا۔ فوڈ انسپکٹر رامجیت سنگھ نے بتایا کہ دیوبند میں 34 لوگوں کے پاس گوشت فروخت کرنے کا لائسنس ہے، جبکہ درجنوں دکانیں بغیر لائسنس کے غیر قانونی طریقے سے چلائی جا رہی ہیں۔ رامجیت سنگھ کے مطابق آج 2 دکانوں کو سیل کر دیا گیا ہے اور آگے بھی چیکنگ کی مہم جاری رہے گی۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق میڈیا کی جانب سے پرزور آواز اٹھائے جانے کے بعد بالآخر امریکہ نے اعتراف کر لیا کہ 29 اگست کو کابل میں امریکی ڈرون حملے میں 10 معصوم شہری مارے گئے تھے۔ امریکی کمانڈر جنرل کینتھ میکنزی نے کہا کہ ڈرون حملے میں امدادی کارکن اور اس کے خاندان کے 9 افراد مارے گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی تفتیش کے بعد صحافیوں کو بریفنگ میں جنرل کینتھ میکنزی نے کہا کہ امریکی ڈرون حملہ ایک غلطی تھی جس پر معذرت خواہ ہوں۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے بھی معافی مانگتے ہوئے کہا کہ مارے جانے والے 10 افراد کا داعش خراسان سے تعلق نہیں تھا۔ اس سنگین غلطی سے سبق سیکھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے ایک بار پھر افغانستان میں وسیع البنیاد حکومت کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اپنے تاجک ہم منصب کے ساتھ ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے علاقائی تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے حوالے سے تہران اور دوشنبے کے نظریات میں کافی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کا خیال ہے کہ بیرونی مداخلت نے افغانستان کو مشکلات میں مبتلا کیا ہے اور اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ افغانستان میں دہشت گردوں کی موجودگی نہ صرف اس ملک کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے خطرناک ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے افغانستان میں اقوام متحدہ کے مشن کو 6 ماہ تک توسیع دے دی ہے اور طالبان سے ایک جامع اور نمائندہ حکومت کے قیام کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ حالانکہ افغانستان کے نئے حکمرانوں نے ایک ایسی حکومت بنائی ہے جو صرف طالبان کے ارکان پر مشتمل ہے اور اس میں کوئی خاتون شامل نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کی قرارداد میں خواتین کی مکمل مساوی اور بامعنی شرکت اور خواتین، بچوں اور اقلیتوں سمیت تمام افراد کو انسانی حقوق کی فراہمی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ فرانس نے کہا ہے کہ اس نے امریکہ اور آسٹریلیا میں تعینات اپنے سفیروں کو مشاورت کے لیے واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ آسٹریلیا نے امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے جس کی وجہ سے ان کا فرانسیسی ڈیزائن کردہ آبدوزوں کی خریداری کے لیے $40 ارب کا معاہدہ ختم ہو گیا۔ فرانسیسی وزیر خارجہ ژان جیولس لی ڈریان نے ایک بیان میں کہا کہ صدر میکرون کی طرف سے یہ فیصلہ موقع کی سنگینی کی وجہ سے لیا گیا ہے۔ جمعرات کو آسٹریلیا نے کہا کہ وہ روایتی آبدوزوں کا بگڑا بنانے کے لیے فرانس کے نیول گروپ کے ساتھ $40 ارب کا معاہدہ ختم کر دے گا اور اس کے بجائے سہ فریقی سیکورٹی شراکت داری کے بعد امریکہ اور برطانوی ٹیکنالوجی کے ساتھ معاہدہ کرے گا۔ گلوبل رائٹرز ایسوسی ایشن اٹلی کی جانب سے گزشتہ شب ایک آن لائن مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر صدارت کے فرائض جناب جمال احسن سویڈن نے انجام دیے، جبکہ دیگر شعراء میں ندیم افضل، عباس دھالیوال، انیس احمد انیس، شبیر احمد اور نواز محمد نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ نظامت کے فرائض معروف شاعر و ادیبہ انمول گوہر نے انجام دیے۔ اس موقع پر جمال احسن نے اپنی مختلف غزلیں اور نظمیں پیش کی، جبکہ ندیم افضل نے اپنے اردو اور پنجابی کلام پیش کر ناظرین سے داد و تحسین وصول کی۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔